علاج ان کے باہر، سرجریز ان کی باہر، عیدیں ان کی، شاپنگ ان کے باہر، بزنسز ان کی باہر. یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. انہوں نے آ کے ملک سے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا. 100 روپیہ صرف 10 مہینے کے اندر روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں. اس کا کے نیچے جائیں گے جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو. کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی، جب میں نے ختم کیا، سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے، زبان پا کے ہو گئی، دل میں رکھنا تھا. تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ہیں ان کو لیکن میں بین ہو گیا، بلکہ بغاوت کا پرچہ بھی کٹ گیا. تو میں آج آپ سے 2-3 موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ جو کل کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں سے. سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. پریزیڈنٹ 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں، پرسوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن کے لیے، جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے. پولیس باقاعدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپروو کرتی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہوگی ریلی کی. اگلے دن ہمارے کارکن آ رہے ہوتے ہیں، ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں، جو مل کے میں نے یہ 144 لگ جاتا ہے، یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے. راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں، پولیس کی کنٹینجنٹس آ جاتی ہے، ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر چلے ہم اب وہ ورکرز کو کسی کو تو صبح پتہ نہیں تھا، وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز. اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز ان سے کچھ نہیں کر رہے. ہمارے کبھی ورکر کو انسٹرکشنز نہیں دی جاتی کہ پولیس کے ساتھ کوئی فساد میں پڑو. ورکرز وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان کے ورکرز کے اوپر واٹر کیننز، وہ پرامن لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر واٹر کیننز چلنی شروع ہو جاتی ہیں، جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے. اچھا ہمیں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے. میڈیا سے پتا چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے، اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے. سازش کیا ہے؟ ذرا ساری قوم سمجھ جائے کہ سازش کیا ہے. وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے، پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں 10 سال نہیں آؤں گا اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں. وہ پھر سے صحت کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے. وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا، اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے میں نے شریف کا قتل ہونا چاہیے. اور وہ وکیل جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی. اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف اور دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ، یہ سب قاتل ہیں. اور پھر ڈرٹی ہیری. تو میں
سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کا کہ عمران خان کو آپ نے کیمپین نہیں کرنے دینی؟ تو یہ پہلا قدم تھا اس کا کہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں نے کچھ کیا ہے. یہ ذرا دیکھیں کہ وہاں انہوں نے پولیس نے کس بے دردی سے جو کیا، یہ دیکھیں پلیز. کیا کیا انہوں نے کچھ ملایا ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا ملایا. کیا حال ہے شاہ جی؟ آپ کو بھی پکڑ لیا تو پھر اب کیا زیادہ آپ کا کوئی بات نہیں، خاص کی خاطر جان جیتنے کو تیار ہو. یہ بے گناہ ہمیں پکڑی ہے. یہ ضلع شاہ ہمارے موجود ہے. یہ دیکھیں ضلع شاہ. پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی موت تشدد سے ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ: علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے. یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں، یہ پاکستان کے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. درجنوں گاڑیاں توڑی. وہ جو خاص طور پہ تکلیف دہ چیز سب پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں، ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے. ان کے حال دیکھیں. یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ، یہ پرامن ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے. اور اس نے کیا بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی، پتا چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا، جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی، جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی، آئی وٹنسز سامنے ہیں، سب کو پتا کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے؟ کون؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور وہ جو ضلع شاہ تھا، یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا. سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. وہ ایک ایسا انسان تھا، یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے، عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا. مجھے صرف ویڈیو سے پتا چلا اس کا. بزنسز ان کی باہر، یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی، جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پا کے، یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پا کی، اندھیرا کر دیا. یہاں 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا. تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا. اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے انہوں نے پلان نہیں کیا. مجھے پوری امید ہے یہ آ جائیں گے یا کل آئیں گے. اٹھانا انہوں نے ہے. یہ پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ چل رہا ہے پاکستان. تو عمران خان کو جیل ڈال رہے ہیں انہوں نے. خیر میں تیار ہوں اس کے لیے، جیل کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہوا. جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے. اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟
وہ آفیسر جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو. ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا، اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے. اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے. میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے، مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے. یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو. اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو، ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ، لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے. آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ، کے پی میں اور ادھر، جو ہمارے مخالف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، کوئی فیئرنس ہوتی ہے، کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے. یہ کیسے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے؟ ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے، بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے. کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشن میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا. تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں، کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے. میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے. اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا، اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں. جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ہر روز قتل ہو رہا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے ہی سمجھ آئے کہ جمہوریت کیا ہوگی. وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے، تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. امید صرف اب آپ پہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مافیا ہے، مافیا کرتا کیا؟ یہ جو جس کو سسیلین مافیا کہا تھا، یہ کون ہے؟ یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچھالتے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی، باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا. کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو، یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے، دھماکے کروائیں گے، صرف الیکشن نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے. کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود، ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے. آپ متحد ہو کے کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، 30 اپریل دینی پڑی، تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں, آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں. یہ جو مافیا ہے یہ جب دیتے ہیں پریشرائز کر کے. میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر, پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے, سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں, اور میں 3 مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی ہمیں. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی. لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں, نام لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے, اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لا میں ہے. ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی. وہ اس کی دفاع کرنی ہے سپریم کورٹ نے, اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے, ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا, ان چوروں سے آئے گا, یہ رشوت بھی یہ ان کو خریدتے بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر 90 دن میں الیکشنز, اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے. اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ تیسری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, الیکشن کمیشن, مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں. انہوں نے میرے اوپر, آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے, جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا. انہوں نے اس کے اوپر چلاؤں, سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے, اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے, سارا کچھ سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے. لیکن خانہ میں کیا ان کی تھی, جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے کیا کیا ہے. باقی حکم جو پرائم منسٹرز تھے, جو پریزیڈنٹس تھے, جو آرمی چیفز تھے, یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے. وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے, کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے. اور پھر فورن فنڈنگ, یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو. پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اب پتہ چلے پروہیبٹو فنڈنگ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا, ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں, بکس ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن ان 2 پارٹیز کی کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ انہوں نے فنڈنگ کدھر سے کرتے ہیں. تو مجھے تکلیف اس کی ہے. لیکن ملک کی خاطر, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو جنہوں نے قتل کرنے کو ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف اور ہماری پارٹی کو اس کو بھی معاف کر دیتے. لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے, الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کو صحیح طرح نہ کروایا گیا, اور اس میں جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے, یہ جو کیئر ٹیکر ہی ہے یہی دھاندلی ہے. کیونکہ کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے غیر جانبدار, یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا. تو یہی دھاندلی ہے, اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے, جو پلاننگ ہو رہی ہے. میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہیے, اور کسی صورت پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کے, ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز ان کی بیوروکریسی پہ نہیں بلکہ جوڈیشری سے مانگنی چاہیے. جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے, یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہم اگر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں, یہ جو ناانصافیاں ہیں, یہ جس طرح کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں, اور پھر ان کو اوپر بٹھانے کے لیے
ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے، ڈرانا دھمکانا، FIRs مارنا، یہ جو آپ کے ساتھ، جب تک قوم اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، اگر قوم ان ظالموں کے سامنے سر جھکا گئی اور ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا، تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے، کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ملک دیکھ لیں آپ، ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ لیبنان ہے، سب سے زیادہ لیبنان جو تھا وہ، اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا، تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے، آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا، تیل ہے افریقہ کے اندر، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غربت کی انتہا ہے، وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں۔ تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا، یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا، یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ، یہ وقت ہے کہ جو وکلا، سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں، جس میں نے بھی شرکت کی، میں جیل میں بھی گیا، پہلی دفعہ میں جیل، اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں، تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی، تو جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لا کے لیے، اور ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی، پوری طرح شرکت کی۔ تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا، ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی، اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے، میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی ہے۔ اب بہت ضروری ہے، کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے، اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے، اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے، آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی عدلیہ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں، آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے، آپ کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی یوتھ کو، ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ملک سے چھوڑ کے چلے گئے، امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے، میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اگر آپ پروفیشنلز ہیں آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے، آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اپنا گھر ہے اس کو کوئی متبادل نہیں ہے، آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے۔ آپ کو سارا وقت جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ ہاں کہ یہ اپنا رہے آتے ہیں، جس اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں، بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو، اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی، پھر عروج آیا تھا، پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی۔
جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی. انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے. مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی, اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے, اور یہ اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے. تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی, اس کی بنیاد انصاف ہے. اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس کو جہاد کہتے ہیں. اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے, طاقتور تو یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ, جہاد. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی نا انصاف, اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر, یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے, ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پریولیج ہو, وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے. ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں, مجھے نہ جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے, میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا, اللہ میں ایمان آ چکا تھا, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانے. احتیاط کرتا ہوں, احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا, جیل میں چلا جاؤں, کتابیں پڑھ لوں گا, بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے, کچھ کرے گا, تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے, اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے, اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ, یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا. اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے, یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے, کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے, تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں, آج پکڑتے ہیں, کل پکڑتے ہیں, میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں. انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے, وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے, اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی, وہ ساری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے, آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سے سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے, اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی. اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں, میں ہوں یا نہ ہوں, پاکستان زندہ باد.